السلام علیکم ایوری ون. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے یوزنگ سائنٹیفک میتھڈ لیسن اسٹارٹ کیا تھا، تو آج ہم اس کی سیکنڈ ہاف کی ٹرانسلیشن کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسلیشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی ٹف میننگز ہوں آپ لوگوں کو ان کے اردو میننگز آنے چاہئیں اور اس کے علاوہ سینونیمز بھی آنے چاہئیں. تو اب ہم شروع کریں گے بیٹر سینیٹری کنڈیشن سے. یہاں سے It is difficult to imagine what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. بہتر صفائی ستھرائی کے حالات. یہ خیال تصور کرنا مشکل ہے کہ صرف 100 سال پہلے ہمارے کچھ بڑے بڑے شہروں کی صفائی ستھرائی کے حالات کس طرح کے تھے. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. گھریلو کوڑا کرکٹ اور دوسرا فاضل مادہ تنگ، کچی اور خستہ حال نکاسی آب والی شہری گلیوں میں پھینک دیا جاتا تھا. Animals wandered through the streets feeding upon the garbage. گند میں خوراک تلاش کرتے جانور گلیوں میں پھرتے رہتے تھے. Outdoor toilets were common, many of them situated where human waste drained into the wells from which people obtained drinking water. بیرونی بیت الخلاء عام تھے. ان میں سے کئی ایسی جگہوں پر واقع تھے جہاں سے انسانی فضلہ بہہ کر ان کنوؤں میں چلا جاتا جہاں سے لوگ پینے کا پانی حاصل کرتے تھے. Today our cities are paved and well drained as they are cleaned regularly. آج ہمارے شہر کی گلیاں پکی اور عمدہ نکاسی آب والی ہیں اور انہیں باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے. It is against the law to throw garbage in the streets. اور گلیوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنا خلاف قانون ہے. Sewage from all the sections of a city is carried through the sealed pipes to disposal plants. شہر کے تمام حصوں سے گندا پانی بند نلوں کے ذریعے گندگی کا ٹھکانے لگانے والی تنصیبات تک پہنچایا جاتا ہے. نیکسٹ پیج ہے. Through the use of scientific method it has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera and dysentery. سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ غیر صحت بخش حالات معدی بخار، ہیضہ اور پیچر جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں. Today most of the city government have departments of sanitation which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. آج زیادہ تر شہری حکومتوں کے پاس صفائی ستھرائی کے محکمے ہیں جو شہروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور اس طرح خاص بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں. A century ago it was common practice in many cities to bring water by the bucket full for household use. ایک صدی پہلے بہت سے شہروں میں گھریلو استعمال کے لیے بالٹیاں بھر کر پانی لانا عام رواج تھا. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. کنویں سے گھر تک پانی ایک خاصے فاصلے سے اٹھا کر لانا پڑتا تھا. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. اس لیے نہانے اور صفائی کے مقاصد کے لیے یہ بہت کفایت شاری سے استعمال کیا جاتا تھا. Often it came from sources that contained disease producing germs. اکثر یہ ذرائع سے ملتا جو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم کے حامل ہوتے تھے. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for the household use. آج قصبے اور شہر پانی کے نظام رکھتے ہیں جو کہ عام طور پر گھریلو استعمال کے لیے کافی پانی فراہم کرتے ہیں. One of the most important problems in the growth of the cities has been to provide a sufficient water to meet the many needs of an increasing population. شہروں کی ترقی کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ بڑھتی ہوئی آبادی کی کئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی پانی فراہم کرنا بھی رہا ہے. Los Angeles has solved the problems by bringing water to the city from the Colorado River, 544 kilometers away. لاس اینجلس نے 544 کلومیٹر دور دریائے کولوریڈو سے شہر میں پانی لا کر یہ مسئلہ حل کر دیا. Carried through a pipeline or adequate 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. ایک پائپ لائن یا آب ریز کے ذریعے روزانہ 1000 ملین گیلن پانی ضلع کو فراہم کیا جاتا ہے. This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water. گھروں کو بالٹی کے نظام سے پانی کی فراہمی کے مقابلے میں یہ ایک عظیم پیش رفت ہے. More better and food.
مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ، زیادہ غذا اور بہتر غذا. اچھا، چینجز ہیو بین ٹیکن پلیس ٹو ان آر ایٹنگ ہیبٹس. ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں. تھرو دا یوز آف سائنس وی ہیو لرن دیٹ اٹ از ہیلتھ فل ٹو ایٹ مینی کائنڈز آف فوڈ ایز وی ہیو لرن ہاؤ ٹو پرووائڈ آور سیلز ود اے ورائٹی آف فوڈس تھرو آؤٹ دا ایئر. سائنس کے استعمال کے ذریعے ہم سیکھ چکے ہیں کہ کئی اقسام کی خوراک کھانا صحت بخش ہے، اور ہم نے سارا سال خود کو طرح طرح کی غذائیں فراہم کرنا بھی سیکھ لیا ہے. People who lived a century ago probably enjoyed eating as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food. لوگ جو ایک صدی پہلے رہتے تھے ممکن ہے اتنی زیادہ خوراک لطف اندوز ہوتے ہوں جتنا کہ ہم آج ہوتے ہیں، لیکن وہ زیادہ مختلف اقسام کی خوراک حاصل نہیں کر پاتے ہوں گے. Most of their foods had to be produced on their own farms or in their own gardens. ان کے زیادہ تر غذائیں ان کے اپنے کھیتوں یا ان کے اپنے باغات میں پیدا کی جاتی ہوں گی. Since fresh vegetables could be obtained only during the growing season, کیونکہ تازہ سبزیاں صرف اگانے کے موسم کے دوران ہی حاصل ہو سکتی تھیں. People living in the cold climates had none during the winter months. اس لیے سرد آب و ہوا میں رہنے والے لوگوں کے پاس موسم سرما کے مہینوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا. Thrifty housewives preserved their homegrown vegetables and fruits by canning, pickling or drying them for use during the cold weather. کفایتی اور خواتین خانہ اپنے گھر کی اگی ہوئی سبزیوں اور پھلوں کو ڈبوں میں باندھ کر کے اچار ڈال کر یا انہیں خشک کر کے سرد موسم کے دوران استعمال کے لیے محفوظ کر لیتے تھے. Meats were preserved by salting and drying or by freezing when the weather was cold enough. گوشت کو نمک لگا کر اور خشک کر کے یا جب موسم کافی سرد ہوتا تو جما کر محفوظ کیا جاتا تھا. Sea foods were generally available only during the coast. سمندری غذائیں عام طور پر صرف ساحل کے ساتھ ہی دستیاب ہوتی تھیں. Fish and shellfish could be eaten soon after they were caught. مچھلی اور کیکڑے پکڑے جانے کے فوراً بعد کھائے جا سکتے تھے. تو اتنا ہی انف ہے آج کے لیے. باقی اس کا لاسٹ پورشن رہ گیا، وہ ہم لوگ اب نیکسٹ لیکچر کے اندر کریں گے. اور اس کے اندر آپ نے دیکھ لینا کہ جو بھی ٹف میننگز ہیں ان کے آپ لوگوں کو مطلب آنے چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے تھرفٹی ہے، تھرفٹی کا مطلب ہوتا ہے کفایت یاب، اور اس کا سینونیم کی اگر بات کریں تو اس کے اندر فرگل، کیئرفل، کاشیس وغیرہ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے جتنے بھی ہوں گے، ایڈیکویٹ جیسے ہو گیا، ریمارکیبل، انسینیٹری غیر صحت مندانہ، ڈیسینٹری پیچش، ریفیوز فاضل مادہ، فارچونیٹ خوش قسمتی. تو یہ سارے جتنے بھی مشکل میننگز آپ لوگوں کو لگیں وہ آپ سب نے جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں، تاکہ آپ لوگوں سے ٹرانسلیشن کے اندر بھی آسانی ہو اور بعد میں اس کے سینونیمز کریں تو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ آپ لوگوں کو ہیلپ فل ہو. اوکے جی.